بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سورۃ المطففین ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی 8 آیات آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، آیت نمبر 14 سے لے کر اور آیت نمبر 21 تک۔ آیت نمبر 14 پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس سے پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جو ہم پہلے سبق پڑھ چکے ہیں، وہ اس کا اختتام یہاں ہوا تھا کہ فوت ہونے کے بعد اٹھنے والی جو زندگی ہے نا دوبارہ قیامت والے دن، اس کا انکار تھا۔ اگر ان پر آیات پڑھی جائیں، قرآن مجید ان کو سنایا جائے، تو وہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہماری آیات اس پہ پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ رد فرما رہے ہیں کلا، کیا معنی اس کا؟ ہرگز نہیں۔ جو وہ کہتے ہیں نا یہ بات بالکل غلط ہے، ایسے نہیں ہے۔ بل، کیا معنی ہوگا؟ بلکہ۔ رانا، رانا کا معنی ہے زنگ چڑھ چکا ہے۔ زنگ ہوتا ہے نا، لوہے کو زنگ لگتا ہے، وہ زنگ لگ چکا ہے، زنگ چڑھ گیا ہے۔ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، مرنے کے بعد اٹھنا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے، ان کے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے۔ ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے ہیں، ما جو، کانو وہ ہیں، یکسبون کماتے، جو وہ کماتے ہیں نا، کمانے سے مراد اعمال کرتے ہیں، جو ان کے کام کاج ہیں، نیکیاں جو کرتے ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں، یعنی کام کون سے؟ سارے برے کام ہیں، نیکی والا کام نہیں ان کا۔ جو وہ کام کرتے ہیں، جو وہ کماتے ہیں، اس وجہ سے ان کے دلوں پر کیا ہو گیا ہے؟ زنگ چڑھ گیا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، جو وہ کہتے ہیں بالکل غلط بات۔ بل رانا، بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح کے اندر آپ ایک حدیث ہاتھ میں لائیں تاکہ یہ رانا جو لفظ ہے نا، زنگ چڑھ گیا ہے، اس کی سمجھ آ جائے کہ یہ زنگ کون سا ہے، دلوں پہ زنگ کیسے چڑھ گیا۔ اعمال اس طرح کے ہیں نا، برے اعمال۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، مشہور حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی ایک گناہ کرتا ہے، ایک غلطی کر لیتا ہے، گناہ اس سے ہو جاتا ہے، تو سنا ہوا ہے نا علماء کرام سے، اس کے دل پہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک نقطہ لگتا ہے، سیاہ، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ بندہ توبہ کر لے، گناہوں سے باز آ جائے، اللہ سے بخشش مانگ لے، تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے۔ توبہ کر لے، اس گناہ سے رک جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو دل کیا ہو جاتا ہے؟ صاف۔ وہ سیاہی جو تھی نا وہ مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ معافی نہیں مانگتا، کام سے باز بھی نہیں آتا، گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ سیاہی بھی بڑھتی جاتی ہے جو دل پہ لگی تھی، وہ نقطہ اور بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کو نیکی اور برائی کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے زنگ سے یہی مراد ہے، جو زنگ ہے نا دلوں کا زنگ، وہ یہی ہے۔ آپ نے پھر یہ آیت پڑھی جو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو یہ وہی زنگ ہے۔ اس آیت کی تشریح میں پھر آپ نے وہ حدیث بیان فرمائی نا کہ یہ زنگ کون سا زنگ ہے؟ گناہوں والا، غلطیاں، گناہ بندہ کرتا ہے، وہ دل کالا ہوتا جاتا ہے، دل ہی سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی دل جب سیاہ ہو گیا، آخرت کو ہی بندہ ٹھکرا دیتا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا اس کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ اگر بندے کو یاد ہو تو یقیناً دنیا میں بندہ اتنے غلط کام نہ کرے کہ میں نے اٹھ کر حساب بھی تو دینا ہے، کیا بنے گا میرا اس وقت۔ تو اس لیے تمام ساتھی
گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کریں، دل صاف ہو جاتا ہے۔ گناہ گار ہے سارے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن معافی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ معافی مانگ لو دل صاف ہو جائیں گے۔ تو یہ رانا، زنگ، نبی علیہ السلام نے بھی اس کی وضاحت فرمائی، اور یہ وہی لفظ یہاں استعمال ہو رہا ہے، کلا ہرگز نہیں، بل رانا بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون جو وہ کماتے ہیں۔ آگے بھائی، کلا ہرگز نہیں، پھر نفی، انہیں کی نفی ہو رہی ہے، کلا ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ تو ٹھکراتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اٹھنا ہی نہیں، اعمال کا بدلہ ہی نہیں ہوگا، ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں ایسا معاملہ، انہم معنی کریں بے شک وہ، عن ربہم اپنے رب سے، کی طرف سے نہیں، اپنے رب سے، کون؟ وہ گناہ گار جن کا تذکرہ ہو رہا ہے نا کہ دل ان کے زنگ لگ گیا ان کو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ لوگ، عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ کس دن؟ قیامت والے دن، وہ اپنے رب سے قیامت والے دن لمحجوبون البتہ پردے میں ہوں گے، حجاب میں رہیں گے، یعنی وہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے، اللہ ان کو دیدار نہیں کروائے گا اپنا، ان کو علیحدہ رکھے گا۔ یہاں سے دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں، ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ دوسرا مسئلہ، کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ اللہ کا دیدار کسی کو بھی نہیں ہوگا، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، یعنی قیامت والے دن بھی انکار کریں گے۔ دنیا میں تو ہے ہی ہے نا کہ دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، قیامت کے دن بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، اللہ تو بڑے پردوں کے اندر ہے، اللہ کو نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ ان لوگوں کا رد ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ اگر کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تو پھر اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو گناہ گاروں اور نہ ماننے والوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں رہیں گے، پردے میں رہیں گے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کروائے گا۔ اگر سارے ہی پردے میں رہنے دیدار ہونا ہی نہیں ہے تو پھر ان کی اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا پھر۔ اور قرآن مجید 29ویں پارے کے اندر سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے قیامت والے دن وہ اللہ کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کچھ چہرے اللہ کی طرف دیکھنے والے ہوں گے تو پھر اللہ کا دیدار تو ہے نا، اللہ کا دیدار سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ اتنی خوشی اور اتنی لذت آئے گی اللہ کو دیکھنے میں کہ پہلے اتنی لذت اور اتنی خوشی جنتیوں کو کسی نعمت سے نہیں ہوئی ہوگی جتنی خوشی اللہ کو دیکھنے سے ہوگی۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو دوبارہ پھر دیکھیں، کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ لوگ، الربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون البتہ پردے میں ہوں گے، چھپے ہوئے ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، ابھی ختم نہیں ہوئی سختیاں ان کی، ثم پھر، انہم بے شک وہ، جب پردے میں رہیں گے تو کیا ایسے ہی ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بے شک وہ لصال الجحیم البتہ داخل ہونے والے ہیں۔ لصالو اسم فاعل کا صیغہ ہے، البتہ صالو داخل ہونے والے ہیں، اور اس کا لفظی معنی ہے جلنے والے ہیں۔ لصالو البتہ وہ جلنے والے ہیں، دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں، جلنے والے بھی اور داخل ہونے والے بھی۔ الجحیم بڑکتی ہوئی آگ میں، جہنم میں، بڑکتی ہوئی آگ میں، البتہ وہ کیا ہیں؟ جلنے والے ہیں، یا دوسرا معنی داخل ہونے والے۔ جلنے والا معنی زیادہ مناسب ہے، اور اگر داخل ہونے والے یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوبارہ پھر دیکھیں، ثم انہم بے شک وہ، پھر بے شک وہ، لصال الجحیم البتہ بڑکتی ہوئی آگ میں جلنے والے ہیں، یا دوسرا معنی داخل ہونے والے ہیں۔ یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو؟ آگے دیکھیں بھئی، جب یہ معاملہ ہو جائے گا نا، پھر ایک دفعہ اس کو دوبارہ دیکھیں، ہرگز نہیں، بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے، اس وجہ سے زنگ ان کے دلوں پہ چڑھ گیا۔ ہرگز نہیں، ان کی سوچ غلط ہے۔ انہم
अन रब्बिहिम यौमइदिन लमहजूबून, बल्कि क़यामत वाले दिन वो अपने रब से क्या होंगे, पर्दे में रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, फिर वो भड़कती हुई आग में जलने वाले हैं, दाखिल होने वाले हैं। मज़ीद क्या, जब वो उनको दाखिल कर दिया जाएगा, उधर जल रहे होंगे, फिर आवाज़ दी जाएगी ये सुम्मा युक़ालु हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, सुम्मा फिर युक़ालु कहा जाएगा, युक़ालु फ़िल मजहूल है, माना क्या होगा, कहा जाएगा। वो उधर डाल दिए जाएंगे जहन्नम में, फिर कहा जाएगा हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, ये वही है जिसको तुम जुटलाते थे। अल्लाहु अकबर। सुम्मा युक़ालु फिर कहा जाएगा हाज़ल्लज़ी, ये वही चीज़ है जिसको कुन्तुम बिही तुम थे तुकज़्ज़िबून जुटलाते, जिसको तुम जुटलाते थे ना, ये वही चीज़ है। क़यामत दुनिया में जुटलाते थे ना, क्या है क़यामत, कुछ भी नहीं है, जहन्नम कोई पता नहीं, उठना कोई पता नहीं, यानी ये सब चीज़ों का इनकार था। तो अल्लाह ताला कहते हैं जब जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे, सुम्मा युक़ालु हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, ये वही चीज़ है जिसको तुम जुटलाते थे, ये फिर उनको कहा जाएगा। अब देखें जब ये बात कही जाए तो तकलीफ़ और भी बढ़ेगी ना, दुख और भी बढ़ेगा, तकलीफ़ और ज़्यादा होगी कि जिसको जुटलाते थे उसी ने पकड़ लिया आकर आज। सुम्मा युक़ालु हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्न किताबल अबरार लफ़ी इल्लिय्यीन, आगे दूसरे लोगों का तज़किरा शुरू हो गया। जिस तरह था ना कल्ला इन्न किताबल फुज्जार लफ़ी सिज्जीन, गुनाहगारों का तज़किरा कहाँ है, उनका नाम आमाल सिज्जीन के अंदर, ये इल्लिय्यीन है, उसकी ज़िद इल्लिय्यीन के मुकाबले में क्या है, सिज्जीन के मुकाबले में इल्लिय्यीन वो नीचे है और इल्लिय्यीन बुलंद है, ऊपर है। नेक लोगों के नाम और नेक लोगों का नाम आमाल या नेक लोगों की जगह, ये सारे माने इसके अंदर है। देखें कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्ना किताबल अबरारी, बेशक नेक लोगों का नाम आमाल, किताब का माना किताब भी कर सकते हैं, अमाल नामा भी कर सकते हैं, अबरार का माना क्या है, नेक लोग। इन्ना बेशक किताबल अबरारी, नेक लोगों की किताब, नेक लोगों का नाम आमाल, लफ़ी इल्लिय्यीन, अलबत्ता इल्लिय्यीन में है। किस में है, इल्लिय्यीन में। आगे देखें वमा अदरा का तर्जमा करें, हाँ, और आपको किस चीज़ ने मालूम करवाया, मा इल्लिय्यून, कि इल्लिय्यीन क्या है, कि इल्लिय्यीन क्या है, आपको किसने मालूम करवाया। आगे अल्लाह बतला रहे हैं किताबुम मरकूम, ये एक वाज़े लिखी हुई किताब है, किताबुन एक किताब है, मरकूमन वाज़े लिखी हुई, यानी नामा अमाल है ना, ये वाज़े किताब एक लिखी हुई है। यशहदुहुल मुकर्रबून, हाज़िर हैं उसके पास मुकर्रब फरिश्ते, मुकर्रबून का माना अल्लाह के फ़रिश्ते यानी मुकर्रब फ़रिश्ते। यशहदुहु हाज़िर हैं उसके पास, हाज़िर होते हैं उसके पास, अल मुकर्रबून मुकर्रब फ़रिश्ते। तर्जुमा बैठ जाएगा ज़हन में, एक दफ़ा मैं फिर पढ़ देता हूँ, तवज्जो फरमाएं जी। कल्ला हरगिज़ नहीं, बल राना बल्कि जंग चढ़ गया है, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, मा कानू यक्सिबून जो वो कमाते हैं। कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्नहुम बेशक वो, अन रब्बिहिम अपने रब से, यौमइदिन उस दिन, लमहजूबून अलबत्ता पर्दे में होंगे, अलबत्ता हिजाब में होंगे, दूर रहेंगे। सुम्मा इन्नहुम फिर बेशक वो, लसालुल जहीम अलबत्ता जलने वाले हैं भड़कती हुई आग में। सुम्मा युक़ालु फिर कहा जाएगा हाज़ल्लज़ी, ये वही चीज़ है जिसको कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून तुम जुटलाते थे। कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्न किताबल अबरारी बेशक नेक लोगों का नाम आमाल, लफ़ी इल्लिय्यीन अलबत्ता इल्लिय्यीन में है। वमा अदरा का वालेकुम सलाम, और आपको किस चीज़ ने मालूम करवाया, मा इल्लिय्यून के वो इल्लिय्यीन क्या है। किताब मरकूम वो एक वाज़े लिखी हुई किताब है, वो वाज़े लिखी हुई किताब है। यशहदुहुल मुकर्रबून उसके पास हाज़िर हैं फ़रिश्ते, यानी मुकर्रब फ़रिश्ते उसके पास हाज़िर होते हैं। ये जो बातें बतलाई हैं इधर राना, वो हदीस याद रहेगी ना सबको, कि जो बंदा गलती करता है उसके दिल पर क्या हो जाता है, वो नुक्ता मिटता कैसे है, तौबा करने से, और बढ़ता किस तरह है, मज़ीद गुनाह करने से बढ़ता जाता है। और वही राना है, वही जंग है दिलों पर, वो बढ़ता जाता है, दिल काला हो जाता है। फिर यही आयत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़कर सुनाई थी।